بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ شدید سرد تاریک رات میں ایک جگہ آگ روشن دیکھی، چنانچہ وہاں تشریف لے گئے۔ ساتھ جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ کے پاس ایک عورت کو دیکھا جس کے 3 بچے زار و قطار رو رہے تھے۔ ایک بچہ کہہ رہا تھا، امی جان ان آنسوؤں پر رحم کھاؤ اور کچھ کھانے کو دو۔ دوسرا بچہ یہ کہہ کر رو رہا تھا کہ لگتا ہے شدید بھوک سے جان چلی جائے گی۔ تیسرا بچہ یہ کہہ کر رو رہا تھا، امی جان کیا موت کی آغوش میں جانے سے پہلے مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے پاس بیٹھ گئے اور عورت سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تیرے اس حال کا ذمہ دار کون ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ اللہ میری اس حالت کا ذمہ دار امیر المؤمنین عمر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، کوئی ہے جس نے عمر کو تمہارے اس حال سے آگاہ کیا ہو؟ عورت نے جواب دیا، ہمارا حکمران ہو کر وہ ہم سے غافل رہے گا؟ یہ کیسا حکمران ہے جس کو اپنی رعایا کی کچھ خبر نہیں؟ یہ جواب سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں رات مسلمانوں کے بیت المال گئے اور دروازہ کھولا۔ بیت المال کا محافظ بولا، ہے تو ہے امیر المؤمنین؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب نہیں دیا اور آٹے کی ایک بوری، گھی اور شہد کا ایک ڈبہ بیت المال سے نکالا اور چوکیدار سے فرمایا، انہیں میری پیٹھ پر لاد دو۔ چوکیدار نے عرض کیا، آپ چاہتے کیا ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا، میری پیٹھ پر لاد دو۔ چوکیدار نے عرض کیا، آپ یہ چیزیں اپنی پیٹھ پر نہیں لادیں اے امیر المؤمنین۔ چوکیدار نے کوشش کی کہ امیر المؤمنین کا تیار کردہ سامان وہ خود اپنی پیٹھ پر لاد لے، لیکن امیر المؤمنین نے سختی سے انکار کیا اور اس سے یوں مخاطب ہوئے، تیری ماں تجھے کھو دے، یہ سامان میرے پیٹھ پر لادو۔ کیا قیامت کے روز تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سامان اپنی پیٹھ پر لدوا دیا۔ جب اس عورت کے گھر پہنچے تو آگ کے پاس بیٹھ گئے، ان بچوں کے لیے کھانا پکایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اس میں گھی اور شہد کی آمیزش کی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلایا۔ یہ منظر دیکھ کر ان یتیم بچوں کی ماں کہنے لگی، قسم اللہ کی تم عمر سے کئی زیادہ منصب خلافت کے اہل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، اے اللہ کی بندی، کل عمر کے پاس جاؤ، وہاں میں ہوں گا اور تمہارے معاملات کے متعلق اس سے سفارش کروں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے آ کر بیٹھے رہے اور ان بچوں کو دیکھتے رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آئیے واپس چلتے ہیں کیونکہ رات بہت ٹھنڈی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہیں کیونکہ رات بہت ٹھنڈی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اپنی جگہ اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب تک ان بچوں کو ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں جیسے میں آتے وقت انہیں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب اگلے روز کا سورج طلوع ہوا تو اس یتیم بچوں کی ماں دربار خلافت میں گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ حضرت علی ابن ابی طالب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مابین ایک شخص تشریف فرما ہے اور وہ دونوں حضرات اسے امیر المؤمنین کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، اور یہ وہی شخص تھا جس نے گزشتہ رات اس عورت اور اس کے بچوں کی خدمت میں گزاری تھی، جس سے اس نے کہا تھا، اللہ میری اس حالت کا ذمہ دار عمر ہے۔ چنانچہ جب عورت کی نگاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو گویا اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ امیر المؤمنین نے عورت سے فرمایا، اللہ کی بندی، تیرا کوئی قصور نہیں، چل بتا تو اپنی شکایات
کتنی قیمت کے عوض فروخت کرے گی؟ عورت گویا ہوئی، معاف فرمائیے اے امیر المؤمنین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم اللہ کی تو اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتی جب تک میرے ہاتھ اپنی شکایات بیچ نہ دو۔ بلاخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیوہ خاتون کی شکایت اپنے مال خاص سے 600 درہم کے عوض خرید لی، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاغذ قلم ڈالنے کا حکم دیا اور یہ تحریر قلم بند کرائی۔ ہم علی اور ابن مسعود اس بات پر گواہ ہیں کہ فلاں عورت نے اپنی شکایت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ فروخت کر دی۔ پھر امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میری وفات ہو جائے تو اسے میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اس کو لے کر اللہ